علم ہے، حضور جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو اب ہو رہا ہے، اب ہم جہاں محفل کر رہے ہیں حضور اپنی قبر انور میں ہم کو دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا پوچھا، کیا میرا بھی کوئی دروازہ ہے؟ یہ عقیدہ ولیوں کا عقیدہ، ولیوں کا عقیدہ جو کہتے ہیں کہ ان کی نظر جو ہے لوح محفوظ پر ہوتی ہے، لیکن نبیوں کی جو نظر ہوتی ہے عرش معلی پر ہوتی ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے مجھے امید ہے تم انہی میں سے ہو، یعنی 8 دروازے سے تم گزرو گے، تم 8 دروازے سے گزرے گو، باب الصلاۃ، باب الریان، باب الجہاد، جتنے بھی دروازے ہیں جنت کے دروازے تم سب سے گزرو گے۔ سیدنا صدیق اکبر کی یہ فضیلت ہے کہ وہ 8 کے 8 دروازے جو ہیں وہ پار کر جائیں گے۔ اور ایک اور روایت سماعت فرما لیں کہ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، جلیل القدر صحابی بیٹھے ہوئے تھے، چمکتے ستارے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے آگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، کوئی ہے تم میں سے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ سبحان اللہ، ہے یہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی تھی۔ رمضان کے جو روزے ہوتے وہ تو فرض ہوتے، وہ تو ہر ایک نے رکھنے، لیکن یہ کون سی بات ہو رہی تھی؟ نفلی روزوں کی بات۔ من اصبح منکم اليوم صائما، ہے کوئی تم سے جس نے آج کسی نے روزہ رکھا ہو؟ تو سب خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، کہا میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان اطعم اليوم مسکینا، ہے تم میں سے کوئی جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو سب صحابی جو ہے خاموش ہو گئے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ یہ کہہ کر آپ بیٹھ گئے۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن عاد اليوم منکم مریضا، آج تم میں سے کس نے جو ہے مریض کی عیادت کی ہے، مریض کا حال چال پوچھا ہے؟ تو سب جو ہے خاموش ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بلند کیا، آج میں نے جو ہے مریض کی عیادت کی ہے، اس کا حال چال پوچھا ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر مرتبہ پھر پوچھا من کان منکم یتبع الجنازۃ اليوم، ہے تم میں سے جس نے آج جنازہ پڑھا ہو، کسی کی نماز جنازہ پڑھی ہو؟ تو سب صحابی خاموش ہو گئے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بلند کیا، یا رسول اللہ میں نے نماز جنازہ ادا کی ہے۔ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن میں یہ نیکیاں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں وہ پکا جنتی ہے، جن میں یہ نیکیاں جو ہے جمع ہو جائیں وہ پکا جنتی ہے۔ سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا سونے کی آمد، مرحبا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو سب سے پہلے ابو جہل سے ملے، تو وہ تو آپ کا مذاق اڑاتا تھا، بے ادب گستاخ، تو پھر کہنے لگا آج کون سی کہانی سنائیں گے؟ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں راتوں رات جو ہے 7 آسمان کی سیر کر کے، وہ تو ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں آج سب کو بتاؤں گا، یہ تو عقل میں بات آتی نہیں کہ کوئی بندہ راتوں رات 7 آسمان کی سیر کر جائے۔ تو وہ یہ کہتا ہوا سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر گیا، سیدنا صدیق اکبر کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات عرش معلیٰ کی سیر کر رہا ہے، 7 آسمان کی سیر کر رہا ہے، کیا تم مان لو گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ کس نے کہا ہے پہلے بتاؤ، لیکن نہیں پہلے تم بتاؤ، تم مان لو گے؟ کہا نہیں تم بتاؤ کس نے کہا ہے؟ تو وہ مجبور ہو کر کہنے لگا تمہارے صاحبکم، تمہارے صاحب نے کہا ہے، تمہارے آقا نے کہا ہے۔
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے اپنے تمام خاندان کے ساتھ جو ہے وہ سین کر لی ہے تو میں پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. اگر کوئی ہو ایمان والا وہ سیدنا صدیق اکبر جیسا ہو. اگر کوئی بے ایمان ہے تو اس کے مقابلے میں کون ہو؟ سیدنا صدیق اکبر ہو. ابو جہل جیسا بے ایمان ہو تو اس کے مقابلے میں کون آتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ ابو جہل نے بے ادبی کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا آپ بہت بدصورت ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. آپ بہت بدصورت ہیں. جن کے حسن و جمال کے چرچے ہیں سیدنا بلال حبشی جو ہے وہ کرتے رہے، سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ کر رہے ہیں. وہ صورت جو ہے انہوں نے دیکھی ہوگی تو کہتے ہیں آپ کا حسن بہت ہی حسین و جمیل، لیکن ابو جہل کہہ رہے ہیں آپ کا چہرہ بدصورت ہے. تو ادھر سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کے قصیدے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ کے پاس حاضر ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل ہے ہی نہیں، آپ بہت ہی خوبصورت ہیں، آپ بہت ہی نیک سیرت ہیں، آپ بہت ہی خوبصورت ہیں. تو جب کہا نا ابو جہل نے کہ آپ جو ہیں بدصورت ہیں، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے. تو جب سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ آپ بہت حسین و جمیل ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی سچ کہتے ہو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، دونوں کی بات سچ کس طرح ہو سکتی ہے؟ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک آئینہ حق نما ہوں، کہ آئینہ وہ ہوتا ہے جس میں بندہ خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے، میں آئینہ حق نما ہوں. ابو جہل جو ہے بے ایمان تھا، اس نے اپنا جو ہے حقیقت دیکھی ہے، وہ خود کو بس اپنی جو ہے وہ پہچان بتا رہا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی پہچان دیکھی ہے تو ان کو حسین نظر آئی، اس کو اپنی پہچان بدصورت نظر آئی. تو اسی لیے میری پہچان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا. انہوں نے اپنی پہچان بتائی ہے، سیدنا صدیق اکبر نے اپنی بتائی ہے، ابو جہل نے اپنی بتائی ہے، لیکن میری حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ حسین، آپ کا اخلاق جو ہے حسین ہے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینے کو دیکھ کر جو ہے اپنے آپ کو حسین دیکھا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کی شان جو ہے اور بہت زیادہ ہے، اگر بیان کرنے میں آ جائے تو بہت طویل گفتگو کرنی پڑے گی، بہت ہی راتیں گزارنی پڑے گی، لیکن آپ کے باب سیرت کا باب جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا. سیدنا صدیق اکبر 2-3 واقعے جو ہیں اور سماعت فرمانے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی شراب، کبھی جوا، کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ زمانہ جس میں جو ہے اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، شراب نوشی، بدکاری، بے حیائی، اس زمانے میں بھی سیدنا صدیق اکبر نے جو ہے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میں نے جو ہے زمانہ جاہلیت میں شراب نہیں پی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، صدقتا، تم سچ کہتے ہو. جس کی تصدیق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں اس کی شان کیا ہوگی، ان کی شان کیا ہوگی کہ اے صدیق تم سچ کہتے ہیں، اے ابو بکر صدیق تم سچ کہتے ہو. تو اسی طرح نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدنا صدیق اکبر کی شان بھی بیان کر رہے ہیں کہ صدقہ ہے صدیق تم سچ کہہ رہے ہو. ایک واقعہ جو ہے آپ کے بچپن کا، سیدنا صدیق اکبر کے بچپن کا، حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ عثمان وہ آپ کو بت خانے میں لے گئے اور کہنے لگے ان کے آگے جھکو، ان کو سجدہ کرو، ان سے مانگو. تو وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں، اس بت سے کہا میں بھوکا مجھ کو کھلاؤ، ہلا ہی نہیں، ٹس سے مس نہیں. اس نے کیا کھلانا، وہ تو خود محتاج ہے کسی کا، اس کو اٹھانا پڑتا ہے، اٹھا کر ادھر کے لے کر جانا پڑتا ہے، ادھر لے کے جانا پڑتا ہے، اس کے آگے اس طرح کرنا ہوتا ہے. تو کہا مجھ کو کھلاؤ، بول رہا ہی نہیں، کچھ نہیں کیا. پھر کہا میں ننگا ہوں مجھ کو کپڑے دو، کچھ نہیں. پھر کہا اب میں تم کو مارنے لگا ہوں، خود کو بچا لو. تو آپ نے مارا اس کو، وہ گر پڑا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو آپ کا باپ آیا تو آپ کو لے کر
ان کی اماں کے پاس لے گیا اور کہا کہ یہ تمہارا صاحبزادہ ہے، اس نے آج پتہ کیا کہ یہ بت کو گرا دیا۔ تو آپ کی والدہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کی وجہ سے میری نجات ہوئی ہے۔ وہ کس طرح؟ ایک دن جب جو ہے درد ذیل مجھ کو ہوا تو میرے پاس کوئی نہیں تھا، تو آواز آئی اے اللہ کی بندی، تیرے پاس عتیق خوشخبری دینے والا بچہ آ رہا ہے اور وہ ایک نبی کی تصدیق کرے گا، ایک نبی کی تصدیق کرے گا، تو ان کی وجہ سے میری نجات ہوئی، تو ان کو چھوڑ دو۔ یہ انہوں نے اسی طرح کرنے نے کسی کے بت کے آگے نہیں جھکنا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی تصدیق جو ہے خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ حضرت ایک واقعہ سماعت فرمائیں، وہ جب قیدیوں کو ایک غزوہ تھا، قیدیوں کو قید کر لیا گیا، حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ صحابی جو ہیں اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ قتل کر دیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر، پیسے پوسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو معاملہ تو یہی ہونا تھا، فیصلہ تو ہو چکا تھا یہی اوپر سے بھی کہ فدیہ نہیں لینا، کیا کرنا ہے؟ قتل کر دینا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا صدیق کہتا ہے کہ فدیہ لے لو تو فدیہ لے لو، یہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے صدیق اکبر کو پسند فرما رہے ہیں۔ اور ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے جبرائیل فرشتے، اے جبرائیل آج میرے کسی صحابی کی شان بیان کرو، میرے کسی صحابی کی شان بیان کرو۔ تو آپ نے فرمایا میرے کسی صحابی کی شان بیان کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق کی شان بیان کرنے میں لگ جاؤں تو مجھ کو 950 سال لگیں گے۔ کتنے؟ 950 سال۔ تو آپ کی نگاہ جو ہے حضرت عمر فاروق پر کیوں پڑی؟ بتانا یہ تھا کہ سیدنا عمر فاروق کی شان جبرائیل علیہ السلام بیان کر سکتے ہیں، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کی شان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے، یہ بیان کر سکتے ہیں اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ستاروں کی جتنی کسی کی نیکیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عمر فاروق کی ہیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو ہے والد ان کا کیا؟ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فاروق کی ساری نیکیاں جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق کی ساری نیکیاں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ تو اسی طرح سیدنا صدیق اکبر، آخری واقعہ اس کے بعد جو ہے دعا ہوگی۔ ایک جنگ میں ایک مائی آ گئی، جنگ ختم ہو گئی، مائی صاحبہ آ گئی، ان کا بیٹا جو ہے ان سے جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ تو وہ مائی آ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیچھے عمر فاروق آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ پیچھے کون آ رہے ہیں؟ عمر فاروق آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس مائی صاحبہ نے پھر پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو عمر فاروق سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتایا، ان کو پتہ ہے لیکن نہیں بتایا، اس میں کوئی راز ہے، اس میں کچھ راز ہے۔ کہا میرے پیچھے عثمان آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ حضرت عثمان غنی بھی سمجھ گئے کہ اس میں کچھ راز ہے، اس میں کچھ راز ہے۔ تو آپ نے بھی کہا کہ پیچھے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مائی نے پوچھا اے صدیق میرے بیٹا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سوچنے لگ گئے کہ آپ کا بیٹا تو شہید ہو چکا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو نہیں بتایا کہ یہ غمزدہ نہ ہو جائے، تو آپ نے اس کو دلاسا دینے کے لیے کہا، حالانکہ پیچھے کوئی نہیں آ رہا تھا، کہا کہ آ رہا ہے تمہارا بیٹا آ رہا ہے۔ تو یہ کہنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا، اے فرشتے اس شہید کی جو ہے روح لے کر اسے میں ڈال دو، میرے صدیق کا کہا جو ہے وہ جھوٹ نہ ہو جائے، میرا صدیق جو ہے وہ سبحان سچا ہی اللہ۔ رہے، جھوٹا نہ پڑ جائے۔ تو یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اور یہ آپ سیدنا صدیق اکبر جو ہے پہلے خلیفہ بھی ہیں۔ آج کل جو کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر جو ہے شیعہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کو تم جو ہے نبیوں سے افضل کہتے ہیں، کیونکہ قرآن میں جو ہے صدیق جو ہے انبیاء کو کہا گیا ہے۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبیوں میں صدیق جو ہیں انبیاء ہیں، لیکن امتیوں میں صدیق اکبر جو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ امتی میں کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ملاتے۔ تو اسی طرح خلافت میں بھی آپ کا پہلا نمبر، جو کہتے ہیں کہ یہ بلا جو ہے وہ زبردستی اس طرح خلافت لگی، ان کا حوالہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں جب یہ آیت نازل ہوئی نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین کو بطور اسلام، ان کا نام، اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام جو ہے وہ میں نے رکھا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو تمام صحابہ جو ہے خوشیاں منانے لگے کہ آج ہمارا دین مکمل ہو گیا، ہمارا دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ رو رہے ہیں، سب صحابی کیا کر رہے ہیں؟ خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا گیا تو آپ رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا، عمر فاروق نے پوچھا، عثمان غنی نے پوچھا، علی المرتضیٰ نے پوچھا، سب صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا تم کو نہیں پتہ دین مکمل ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وصال پا جائیں گے، اس دنیا سے جو ہے ظاہری دنیا سے پردہ کر جائیں گے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو آپ کی یہ وجاہت ہے۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو کنہوں نے نمازیں پڑھائی؟ صدیق اکبر۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق کو حکم دو، ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو سیدہ عائشہ جانتی تھی کہ آپ نرم دل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کسی اور کو کہہ دیں، آپ کسی اور کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا لے۔ لیکن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کر کہا کیا تم جو ہے مصر کی عورتوں کی طرح بات کرتی ہو؟ جس طرح وہ بات کرتی تھی تم بھی اسی طرح بات کرتی ہو۔ تو سختی سے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر کو ہی مسئلے پر جو ہے آگے کیا جائے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے بعد جو ہے خلیفہ کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ خلافت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، وہ کون شروع کریں گے؟ سیدنا صدیق اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جو ہے رفتہ رفتہ جو ہے عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی سے جو ہے وہ روایت ہے، کسی نے پوچھا، حضرت حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی کہ حضرت علی سے پوچھا کہ سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ صدیق اکبر، صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، اور اللہ کے بندوں میں سے میں ایک بندہ یعنی حضرت علی المرتضیٰ، اللہ کے بندوں میں سے میں ایک بندہ۔ اسی طرح ایک مائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی مسئلہ دریافت کرنے، جب وہ جانے لگی مسئلہ پوچھ لیا، پھر کہا کہ جب آئندہ سال میں آؤں گی آپ نہ ملیں تو میں کس سے دریافت کروں؟ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صدیق اکبر سے جو ہے وہ مسئلہ پوچھ لینا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ کی خلافت ثابت ہوتی ہے کہ آپ ہی جو ہے پہلے خلیفہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ سیدنا
सिद्दीक़ अकबर है। अकबर है। तो अल्लाह ताला इनके सदक़े हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।